کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہو، تقلید نہیں کرنا چاہتے ہو، تقلید کا نظام باطل ہے اور یہ گلے میں قلادہ ڈالنے کے مطابق ہے. یہ سب غلط فہمیاں ہیں. لفظ کو بت بنا لیا ہے. جو جاہل شخص کسی عالم سے پوچھ کر عمل نہیں کرتا، اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کی قوت عمل برباد ہو جاتی ہے. میں اگر بیمار ہوں تو کسی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر دوائیں کھانا شروع کر دوں تو صحت نصیب ہوگی یا موت؟ ہلاکت ہے. اگر میں علم طب نہیں جانتا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اور خود سے اپنا علاج شروع کر دوں، یقیناً ہلاکت ہے. یہی صورتحال ہر فیلڈ میں ہے. میں نے سول انجینئرنگ نہیں پڑھی اور گھر کیسے تعمیر ہوتا ہے اور نقشہ کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ سب میں نے نہیں سیکھا، اور خود اپنا ہی گھر اپنی زمین پر تعمیر کرنا شروع کر دوں خود، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پیسہ برباد ہوگا، اور جو عمارت بنے گی وہ سست بنیاد ہوگی. یعنی وہ عمارت کبھی بھی ذرا سی تیز ہوا کے جھٹکے سے زمیں بوس ہو سکتی ہے. اور اگر ایسی عمارت میں زندگی بسر کر رہے ہوں تو جو اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے کہ معلوم ہوا رات میں سو رہے ہیں اور رات میں عمارت زمیں بوس ہو گئی تو ہلاکت ہو گئی. کسی بھی زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں لفظ تقلید کو ذبح کر کے پھینک دیجئے، مٹا دیجئے، کاٹ دیجئے. لفظ کی اہمیت نہیں کہ لفظ تے قاف لام یہ دال تقلید نہیں. یہ ایک عمل ہے، روش ہے، کام کرنے کا طریقہ ہے جسے عقل نے اور فطرت نے معین کیا ہے کہ اگر ہمیں علم ہے تو ہم اپنے علم کی روشنی میں عمل کریں گے، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم اس شخص کے علم کی روشنی میں عمل کریں گے جس شخص کے پاس علم ہے. بہت پہلے میں نے ایک مثال دی تھی، اسے بھی دہرا دوں اور آگے بڑھوں اس سوال کو. میرا خیال اتنی وضاحت کافی ہے کہ اگر رات ہو تاریک اور راستہ ہو ناہموار، تاریک راستہ، تاریک رات اور راستہ ناہموار، اور ہمیں وہ راہ طے کرنی ہو، تو یا تو ہمارے ہاتھ میں ٹارچ ہونی چاہیے، آرام سے گزر جائیں گے، ٹارچ سے دیکھتے جائیں گے کہاں اونچا ہے، کہاں نیچا ہے، کہاں ٹھوکر ہے. اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے ٹارچ تو ہم مجبور ہیں کسی ایسے شخص کے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، جس کے ہاتھ میں چراغ ہے، جس کے ہاتھ میں لالٹین ہے، جس کے ہاتھ میں فانوس ہے، جس کے ہاتھ میں مشعل ہے. ہم مجبور ہیں، تیسری کوئی راہ نہیں ہے. تو آپ لفظ کو بت نہ بنائیں، زندگی کو بچائیں اور خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں.